بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی۔ خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ لوگوں کو صحت کے حوالے سے شعور کو فراہم کرنا ہے تاکہ آپ معاشرے میں صحت مند زندگی گزار سکیں۔ خواتین و حضرات، ہم نے ہمیشہ ہیلتھ اسپیشل کے اندر کوشش کی ہے کہ ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے، ان ٹاپکس کو لایا جائے جس کی آپ لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے، اور یہ چیزیں جب آپ لوگ اویئرنیس کریں گے اس چیز کی تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو آج کا بھی جو ہمارا موضوع ہے بہت زبردست ہے، اور ایک یونیک قسم کا جو ہم مرض ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور یہ ہے گٹ ہیلتھ کے حوالے سے۔ آپ نے اس کا نام پہلے شاید نہ سنا ہو، لیکن آج اس پروگرام کو ہم دلچسپ بنانے جا رہے ہیں اور گٹ ہیلتھ کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس موضوع کو جان کے آپ امید کرتا ہوں کہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز شروع کرتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ماہرین یہاں پہ موجود ہیں پہلے میں آپ سے ان کا تعارف کراتا چلوں، اور یہ وہ ماہرین ہیں جو انٹرنیشنل نالج ہیں اور پاکستان کے دور دراز علاقہ جات سے یہاں پہ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ تو میں ان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ جو پہلی مہمان بیٹھی ہیں وہ ہے ڈاکٹر صدف جاوید صاحبہ۔ یہ BEMS ہیں، بیچلر ایسٹرن میڈیسن کے اندر، راولا کوٹ یونیورسٹی سے، اور انہوں نے ماسٹر حجامہ جو ہے وہ ڈگری لے رکھی ہے سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ۔ میڈم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں ہمارے بھائی وہ ہیں حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب۔ آپ سینئر طبیب ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ریجمنٹل تھراپی کے سپیریئر یونیورسٹی سے۔ تو آپ کو بھی سارا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں ہمارے بھائی، یہ ہیں حکیم محمد عثمان چشتی صاحب، اور ماہر امراض معدہ و جگر ہیں، اور گریجویشن انہوں نے کی ہوئی ایسٹرن میڈیسن میں سویڈن سے، اور ماسٹر حجامہ جو ہے اس کے اندر سپیریئر یونیورسٹی میں انہوں نے بھی ڈگری لے رکھی ہے، اور بین الاقوامی معالج ہیں۔ تو عثمان بھائی، آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے بہت عرصے سے میری خواہش تھی کہ آپ پروگرام میں آئے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے آج وہ خواہش پوری کر دی۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو گٹ ہیلتھ کے حوالے سے آج ہم ان سے سوال کریں گے، اور ہم جانیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں آپ جان کے کس طرح سے بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو مشرف بھائی، سب سے پہلا آپ سے ہمارا سوال ہے کہ یہ گٹ ہیلتھ جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں عوام الناس کو۔ صاحب بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے مجھے معدے کے امراض کے حوالے سے IBS میں دعوت دی تھی۔ ماشاءاللہ وہ آپ کا پروگرام وائرل ہے۔ الحمدللہ لوگوں نے بہت اس کی تعریف کی ہے، اور جو اس میں معلومات دی گئی ہیں وہ بہت وائرل چل رہی ہیں۔ گٹ ہیلتھ ہماری جو ہے یہ پورے گٹ ہیلتھ جو ہے یہ کوئی مرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ایک سسٹم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گٹ، یعنی کہ کوئی آرگن نہیں ہے، کوئی ایک مرض نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا اس کے حوالے سے عرض ہے کہ پوری کی پوری صحت، انسان کی پوری صحت گٹ ہیلتھ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بالکل صحیح۔ نظام جو ہے وہ ہمارا زبان سے سٹارٹ ہوتا ہے، جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں دانت اس کو چباتے ہیں، لعاب شامل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ معدے میں جاتا ہے، معدے میں پروسیس ہوتا ہے چھوٹی آنت سے بڑی آنت میں، اور اس کے بعد وہ، اور وہیں سے اس کے سارے منرلز اس میں جو چیز باڈی کو چیز چاہیے ہوتی ہے خوراک میں سے وہ لیتے ہیں، ایون کہ پانی بھی اس میں سے لیتے ہیں۔ گٹ ہیلتھ ہماری جو آج کل کے لائف سٹائل کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، سب لوگوں کی گٹ ہیلتھ متاثر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ اگر پیشنٹ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، اگر اس کی گٹ ہیلتھ آپ بہتر کر دیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب گردے کے مریض ہیں، پھیپھڑوں کے مریض ہیں، جگر کے مریض ہیں۔ عثمان بھائی اب بتائیں گے آپ کو۔ عثمان صاحب بھی کافی عرصے سے مطلب کر رہے ہیں، مجھے الحمدللہ 21 سال ہو گئے ہیں مطلب۔ بالکل صحیح۔ ہمارے پاس ان 21 سالوں میں 80% سے زیادہ مریض جو ہیں وہ معدے کے امراض کے آتے ہیں۔ جی بالکل صحیح، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اچھا، اس پہ اگر آپ باری باری بات کرنا چاہیں تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں، ہمیں ایک اور پروگرام بھی چاہیے ہوگا۔ جی بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ یہ آج کا موضوع نا ذرا ایک بہت زیادہ وسیع بھی ہے، وسیع موضوع ہے۔
تو بس میں اتنا ہی آپ کے ناظرین کے لیے عرض کروں گا کہ اپنی گٹ ہیلتھ کو بہتر کریں، اپنا لائف سٹائل بہتر کریں، اپنے فوڈ ہیبٹس کو بہتر کریں. بالکل صحیح. اگر خدا نخواستہ کسی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس کو جلد از جلد کسی مستند معالج کے حوالے کر کے اپنے آپ کو اس کو بہتر کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے مشرف بھائی نے بتایا معدے کا بھی ذکر انہوں نے کیا، تو جو معدے کے جتنے بھی امراض ہیں اس کے اندر معدہ ہمارے جسم میں یہ کیا ایسا مین کریکٹر، کیا رول پلے کرتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا میں ناظرین کو بتائیں کہ کیا سارے مرض جو ہیں یہ معدے کے امراض سے ہی شروع ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. معدہ اصل میں ہم اگر یوں کہیں کہ سینٹرل آرگن ہے ہماری باڈی کا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری تمام تر جو ہیلتھ ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اوکے. اور بات وہ یہ ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کا اثر ہم پہ ہوتا ہے، اور وہ بیچ میں رول سارا معدے کو ہی بھگتنا پڑتا ہے جو بھی ہم کھا رہے ہیں، صحیح یا غلط. ایون اگر میں یوں کہوں کہ ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں اگر غلط غذا لے رہی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ بچے پہ بھی جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس طرح سے گٹ ہیلتھ ہماری بہت امپورٹنٹ ایک رول پلے کرتی ہے، ہماری پوری لائف اس پہ ریلائی کرتی ہے. ہمارے تمام آرگن، ہارٹ، برین، کڈنیز وغیرہ سب کچھ ہمارے اسٹمک پہ اور گٹ ہیلتھ سے جڑے. بالکل صحیح ہے. تو آپ نے جیسے بچوں کا ذکر کیا، ہاں جی، تو آج کل کے جو بچے ہیں وہ تو آج کل برگر، شوارما، پھر سلینٹی، پھر پاپڑ، پھر چپس، اور والدین بڑی خوشی خوشی ان کو دلا کے دے رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہم اگر پیچھے چلے جائیں، جب ہم خود بچے تھے تو ہمارے ماں باپ، اول تو یہ چیزیں ہوتی نہیں تھیں اس ٹائم، اتنی یونیک نہیں تھی، لیکن ہمارے ماں باپ ہمیں دیسی خوراک کھلاتے تھے اور ہماری صحتیں بھی بڑی اچھی رہتی تھی. اس کے اوپر آپ کے تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیے گا بچوں کے. سر جب سے ہم نے یہ پروسیسڈ فوڈ کھانا شروع کیا ہے، جی جی جی، وہ میرے والد صاحب ایک بات فرماتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے مائیں ماڈرن ہوئی ہیں بچے بیمار رہنے لگ گئے. جی جی جی. تو وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنا ہم پروسیسڈ فوڈ کی طرف جائیں گے، فریز فوڈ کی طرف جائیں گے، اتنا ہی گٹ ہیلتھ کے مسائل بچوں میں بھی زیادہ آئیں گے. بالکل صحیح. یہی وجہ ہے کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے گیسٹرائٹس، السر وغیرہ کے شکار ہیں، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ برگر، چپس وغیرہ، بازاری چیزیں، سب وہی چیزیں کھاتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. اچھا عثمان بھائی یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جو ہے نا وہ دن کام کے لیے بنایا اور رات آرام کے لیے بنائی ہے، لیکن ہمارا لائف سٹائل ہی چینج ہو گیا سارا. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ دن میں سوئے رہتے ہیں اور ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں. ایک تو اس سے ہماری صحت بڑی متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو گٹ ہیلتھ کے حوالے سے یہ بتائیں کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے اس میں کتنا بنیادی رول پلے کرتا ہے؟ پہلے لائف سٹائل کا بتائیے گا، پھر میں آپ سے ڈائٹ کے بارے میں پوچھوں گا. جی بسم اللہ جی، بہت شکریہ جی آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی. سب سے پہلے تو میں یہ چیز آپ کو بریف کرتا چلوں کہ گٹ ہیلتھ جون سا ہے اس پہ ہماری لائف سٹائل بہت مد نظر ہوتی ہے. اچھا. ہماری ڈیلی کی روٹین، ہمارے کھانے پینے کی روٹین، ہماری سلیپنگ ٹائم، ہمارا ایٹنگ ٹائم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لائف سٹائل ہے وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. بالکل صحیح. سب سے پہلے تو اگر ہم صبح ناشتے کی بات کی جائے تو عمومی طور پر ہمارے عام لائف سٹائل میں ہر گھر میں ہمارا ناشتہ بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے. ہمارا بریک فاسٹ ٹائم لنچ ٹائم بن گیا، ایسے ہی. اور ہمارا لنچ ٹائم جون سا ہے وہ ایوننگ شیڈول میں. جی جی ایسے ہی. اور ہمارا ایوننگ شیڈول جون سا ہے وہ ڈنر شیڈول میں آ گیا. بالکل. سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنا ایٹنگ ٹائم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. جب تک ہمارا ایٹنگ ٹائم درست نہیں ہوگا ہم اپنے لائف سٹائل کو بہتر نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. دوسرے نمبر پہ خاص طور پر جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، جیسے جیسے ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں ہمارا لائف سٹائل تو ماڈرن ہو رہا ہے مگر ہماری جو صحت ہے وہ بہت اثر انداز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جون سا ہے ہم نے اپنا واٹر انٹیک کو کم کر دی ہے. ہماری بیوریج، کاربونیٹیو ڈرنکس ہماری زیادہ ہو گئی. بالکل صحیح بات. اس کے ساتھ ساتھ پروسیسنگ فوڈ ہم نے بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا. بالکل صحیح. اور وہ پروسیسنگ فوڈ خاص طور پر جون سا نا ہماری لائف میں بہت گہرا اثر انداز ہو رہی ہے. بالکل صحیح. ٹائم کی کنزیومنگ کے لیے ہم فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ وہ بھی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ. بالکل صحیح. ہم اپنے بچوں کو بہت شوق سے ویکینڈ پہ جون سا ہے وہ باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کو ہم مختلف قسم کے فاسٹ فوڈ ان کو انجوائے کرواتے ہیں، اور حالانکہ وہ ہماری صحت کے لیے، ہمارے بچوں کی صحت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو. بالکل صحیح بات. تو میں اس میں غذا کی تو بہت لمبی اس میں فہرست ہے کہ اگر وہ میں بتانا چاہوں کہ کون کون سی غذا ان کے لیے بہتر ہے اور کون کون سی نہیں بہتر، میں انشاءاللہ آپ جب نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو آگے اس کے بارے میں ضرور سے لیے سوال کر دوں گا. مشرف بھائی یہ بتائیے گا کہ جو جیسے میں نے ایک چیز بتائی ہے کہ اللہ نے دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے بنائی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے صحت کا ایک جو ہے نا بہترین حصول یہ ہے جو طب یونانی کے مطابق ہے
وہ یہ کہ صبح کا جو ناشتہ ہے نا وہ ہونا چاہیے شاہانہ. اچھا یہ سوال میں ہر پروگرام میں کرتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ اس کی اویئرنیس ملے کہ ناشتہ ہونا چاہیے شاہانہ, دوپہر کا کھانا درمیانہ, اور رات کا جو ہے وہ فقیرانہ. ٹھیک ہے, لیکن جیسے عثمان بھائی نے لائف سٹائل کی بات کی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ ہماری جو رات کا ٹائم جہاں پہ ہمیں ایک نارملی ڈائٹ لے لینی چاہیے, وہاں پہ فوڈ سٹریٹس ہی رات کو 7 بجے اوپن ہوتی ہیں. تو لوگ جب یہ کھاتے ہیں اور یہ اس طرح کی ڈرنکس اور برگر اور شاورما اور اس طرح, یہ ہماری صحت کے اوپر کیا اس کا نیگیٹو افیکٹ جو پڑتا ہے جس سے خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, وہ ذرا تھوڑا سا اس کو کہیں. یہ صاحب بھائی زبان کا چسکا ہے. ہاں جی. انسان کے پاس جب خوراک وافر مقدار میں آنا شروع ہو گئی تو وہ پھر چسکے کی طرف, ذائقے کے نام پر نا چسکے کی طرف چل پڑا. ٹھیک ہے. اچھا یہ پروسیس فوڈ جو عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ یہ ٹائم کو بچانے کے لیے بھی ہیں اور کچھ انڈسٹری کے لوگوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا. مختصراً یہ کہ بیکریز میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی بیس ہوتی ہے, وہی میدے کی بیس ہوتی ہے, اور اس سے وہ کتنی چیزیں بناتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ ڈبل روٹی کے علاوہ سلیم صاحب کا پروگرام اسی اسٹوڈیو میں تھا تو میں نے موسم برسات کے اوپر ایک بات کی تھی, وہ ایک چھوٹا سا کلپ بہت وائرل ہے. جی جی. وہ اس میں یہی بات تھی کہ نا جو آپ نے اگر جس بندے نے بھی اپنا میدا محفوظ رکھنا ہے وہ بیکری آئٹمس سے بالکل پرہیز کرے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنا ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ ایک پروگرام تھا اس میں یہی بات کر رہے تھے کہ جو کھانا آج کل ہمارے ہاں پکتا ہے یہ پہلے شادیوں میں پکا کرتا تھا. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے ہاں سرخ مرچ کا, مسالوں کا بے تحاشا استعمال ہونا شروع ہو گیا. بالکل صحیح ہے. مطلب بچوں کو ہم نے اسی طرح سے عادی بنا لیا ہے, تیز مرچ مسالہ, زیادہ گوشت, اور جیسے عثمان صاحب بتا رہے تھے کہ کولڈ ڈرنکس کا بے تحاشا استعمال. اب کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک پہلے صرف مہمانوں کو دی جاتی تھی, بلکہ اس سے بھی بہت پہلے تو وہ بالکل رواج نہیں تھا نا. جی جی. تو اب تو وہ آہستہ 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 ہر دسترخوان کا حصہ بنتا جا رہا ہے. بالکل صحیح. یہ بیڑا غرق کر رہا ہے. اچھا میں آپ کے ناظرین کے لیے نا کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آج لے کر آیا ہوں. اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, مطلب معدے کے امراض ہو جاتے ہیں, چند امراض ایسے ہیں جن کا میں یہاں جلدی جلدی سے ذکر کرتا جاتا ہوں کہ یہ بہت عام ہے ہماری لائف سٹائل میں. ایک تو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں, بہت زیادہ ہمارے ہاں ہو رہی ہیں. جی بالکل. مطلب یرکان بھی ایک قسم گٹ ہیلتھ کو متاثر کرتا ہے بہت زیادہ. ہیپاٹائٹس کا وائرس کا کیریئر بہت زیادہ ہے. بالکل. ایچ پیلوری کے کیریئر ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ افیکٹ بھی کرتا ہے. اب جو ٹائیفائڈ ایک مرتبہ جس کو ہو جاتا ہے اس کی ہسٹری چلتی ہے, اس سے اس کی پوری گٹ ہیلتھ متاثر ہو جاتی ہے. انٹرنیشنل ریسرچ جو ہو رہی ہے وہ گٹ برین نیکسس پر ہو رہی ہے آج کل. بالکل صحیح. کہ وہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. ڈپریشن, انگزائٹی ہمارے اس ماحول میں, ہمارے لائف سٹائل میں ایک لازمی جز بن گیا ہے. بالکل صحیح. ایک بندے نے 7-8 بجے اٹھنا ہے اور ایک مزدوروں کی طرح اپنا پورا دن گزارنا ہے, اور 3-3 4-4 موبائل فونز اور اپنے آفس کے معاملات, بچوں کے معاملات, اپنے مطلب ایک زندگی گزارنے کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور ٹریفک, یہ جو ہمارے لاہور اور بڑے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان کی ٹریفک بھی ہماری صحت پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. اور یہ ہمارے جو سٹریس ہے وہ ہمارے گٹ ہیلتھ کو متاثر کرتا ہے. اچھا آپ دیکھیے گا کہ آئی بی ایس کا پیشنٹ آپ کو بہت ملے گا. ہمارے پاس جو پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں ان کی تشخیص نہیں ہو پاتی. لاسٹ ٹائم بھی جو بات کی تھی تو اس میں ہم لوگ السر کا پیشنٹ بہت زیادہ ہے, آئی بی ایس کا پیشنٹ بہت زیادہ ہے, ایچ پیلوری بہت زیادہ ہے, اور سب سے زیادہ ام الامراض قبض, جی جی, وہ اتنی زیادہ ہے. اور وہ طب یونانی میں ہمیں پچھلا پروگرام بلکہ اسپیشلی اسی کے اوپر کیا تھا. جی ہاں جی, ہماری بہن ڈاکٹر نجم آئی تھی. جی جی جی. تو وہ جو قبض ہو جائے تو وہ کیا کرنا ہے, ابھی اگر اجازت دیتے تو میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. اور اگر آپ پروگرام کے اگلے حصے میں کہیں, میں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ آپ نے آئی بی ایس کا ذکر کیا, اس پہ آپ نے پروگرام بھی کیا. آئی بی ایس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو جو ہوتی ہے نا افسردگی بہت ہوتی ہے, مایوسی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اگر یہ بہت زیادہ کرونک ہو جائے تو اس کو پینک اٹیکس بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ یہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے. جی جی, یہی بات میں کر رہا تھا. جی جی بالکل جو آپ فرما رہے ہیں, میں صاحب یہی بات کر رہا تھا. آپ کے ہر سوال میں حکمت ہوتی ہے. جزاک اللہ. تو
جو گٹ برین پر ریسرچ ہو رہی ہے اس میں یہی ہو رہی ہے کہ باڈی میں 80% جو بیماریاں مستقل جو رہنے والی ہیں، ایون کہ ہائپرٹینسو پیشنٹس پر بھی اسٹڈی کی ہے، ان کی گٹ ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں زیادہ پروگرام کو آپ کو پتہ ہے مشکل نہیں کرتا، ناظرین کے لیے آسان رکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو تھے پہلے جب وہ ذائقے کی تلاش میں نئی پکوانوں کی طرف گئے ہیں تو اس وقت کے جو اطباء کرام تھے ہمارے، جو انہوں نے ان بڑے پکوانوں کے جس میں زیادہ گوشت شامل ہوتا تھا، زیادہ چیزیں شامل ہوتی تھی، ان کی اصلاح کے لیے مسالے شامل کیے تھے. اچھا. اس وقت مسالے یہ 2 کام کیا کرتے تھے نا، ساتھ وہ ذائقہ بھی بنایا کرتے تھے، خوشبو بہتر کرتے تھے، اور ساتھ وہ اس کی اصلاح کرتے تھے. یعنی کہ گوبھی ابھی بھی دیکھیں نا، گوبھی پکائیں تو ہمارے خواتین کو سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ادرک زیادہ ڈالنا ہے، بالکل صحیح، تاکہ اس کا بادی پن کم ہو. اسی طرح گوشت جب بھی پکائیں، ہم نے بھی اپنے گھر میں بھی یہ اصول رائج کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر سبزی لازمی شامل کریں. بھنا ہوا گوشت اور زیادہ مسالہ جات تیز تری وہ ٹھیک نہیں ہے. جو آپ کے سوال کی طرف میں واپس آتا ہوں، وہ آپ نے فرمایا کہ جو پیشنٹ IBS کا ہوتا ہے اس کو افسردگی ہوتی ہے. یہ ایک لوپ ہے، اس لوپ میں پیشنٹ پھنس جاتا ہے. اچھا. اگر وہ افسردہ ہوگا، پریشر میں ہوگا، صبح پیپر ہے، کوئی تاریخ ہے، کسی پنچایت میں ہے، کسی باس کے پاس ہیئرنگ ہے، کام کا برڈن ہے، تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا، اب جس کا پیٹ زیادہ دیر خراب رہتا ہے وہ اس کو آٹومیٹکلی وہ اسٹریس میں چلا جائے گا. بالکل صحیح. اب یہ ایک لوپ میں وہ پیشنٹ آ گیا اور وہ مسلسل اس کا. اچھا، جتنی دیر پیشنٹ رہتا ہے اسٹریس میں اتنی دیر وہ اس کا معدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اچھا، معدہ ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی، شاید یہ بات وہ مکمل نہیں ہو پائی، کہ ہمارے عرفان مرزا صاحب ہیں، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یار یہ معدے کا علاج کرنا چلتی ہوئی. مشرف بھائی، بات یہ ہے، آپ نے تو ایک پروگرام ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن 2 ساتھی نئے ہیں، تو انہیں ہمارے ایک رواج کا نہیں پتا کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو ایک بریک کا سیگمنٹ ہوتا ہے، تو پہلے بریک لے لیتے ہیں. تو خواتینوں حضرات، ٹائم ہوا بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل اور ہم گٹ ہیلتھ کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں ڈاکٹر صدف جاوید صاحبہ، حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب اور حکیم محمد عثمان چشتی صاحب. اچھا مشرف بھائی، آپ سے میں سوال کر رہا تھا، آپ ایک نسخہ ہے آپ کے مطلب پہ بڑا ہی نایاب قسم کا، جو امراض معدہ کے حوالے سے بہت زیادہ چلتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا ہمارے ناظرین کو اویئرنیس دیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 21 سال ہو گئے ہیں، مطلب میرے استاد جی بھی، جس میں ہم معدے کے حوالے سے جو ہے آپ کے IBS کو بھی کرتا ہے اور اس کو بھی کانسٹیپیشن میں بھی وہ بڑا اچھا اس کا ورک ہے. ہمارا سب سے زبردست جو نسخہ ہمارے مطلب پر چلتا ہے وہ ایچ پائلوری کا ہے. صفوف نایاب کے حوالے سے آپ نے وہ، میں نے پرچی دیکھی تھی آپ کے، وہ ذرا آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں. جی وہ آپ کے ناظرین کے لیے میں بالکل بتاتا ہوں جی. آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں، کسی اچھے پنساری سے بھی لے کے کر سکتے ہیں. جو ایچ پائلوری کا پیشنٹ ہے وہ صرف چند دن ہلدی، ملٹھی اور سونف ہم وزن. ہلدی لینی ہے ادویاتی، مطلب جو گھر میں استعمال ہوتی ہے، جو بازار سے ملتی ہے، اس میں وہ سنتھیٹک ہوتی ہے اور پرزرویٹو لگے ہوتے ہیں. پرزرویٹو گٹ ہیلتھ کو نقصان دیتے ہیں. جیسے عثمان بھائی بتا رہے تھے نا کہ جو پروسیس فوڈ ہوتا ہے اس میں پرزرویٹو کا بہت کردار ہوتا ہے. ہلدی، ملٹھی اور سونف لینی ہے. سونف بڑی اچھی والی، اور ملٹھی جو ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہے. یہ تینوں چیزیں بہت آسانی سے پنسار کے پاس مل جاتی ہیں. اور اگر ان تینوں کو برابر الگ الگ پیسنے کے بعد مکس کر لیں، ہر کھانے کے بعد صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم چمچہ چائے والا، یقین کریں کہ نا بڑی سے بڑی جو علامات ہیں ایچ پائلوری کی وجہ سے جو ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. ایچ پائلوری جو ہے وہ خون میں نیگیٹو نہیں آتا. اچھا، اس کی علامات ختم ہو جائیں گی اور وہ خون میں نیگیٹو آئے گا 60 دن کے بعد. بالکل صحیح پراپر. یعنی کہ وہ، ہاں بعض کیسز میں، زیادہ تر کیسز میں بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایچ پائلوری ہو گیا ہے تو وہ سٹول میں نیگیٹو ہو جائے گا، باڈی میں ختم ہو جائے گا، اور وہ لیکن وہ ٹیسٹ میں آئے گا. لیکن یہ جو میں نے آپ کو ناظرین کے لیے نسخہ بتایا ہے، یہ بہت نایاب نسخہ ہے، اور یہ میرے دادا استاد کا نسخہ ہے. صفوف نایاب کے نام سے آپ نے اس کو بنایا ہوا ہے، اور یہ واقعی بہت افیکٹو نسخہ ہے طب کے لحاظ سے. اچھا عثمان بھائی، یہ بتائیے گا آپ کہ جیسے ہر ملک کی نا ایک سوغات ہوتی ہے
کینیا جیسے ایک ملک ہے, اب یہ چائے جو ہے, جو ٹی ہم کہتے ہیں, یہ وہاں کی سوغات ہے, لیکن پی ہماری طرف زیادہ جاتی ہے. اب اس سے جو ہے جہاں پہ بھی جاؤ چائے, جہاں جاؤ چائے, یہاں تک کہ ہماری جو مہمانداری ہوتی ہے اس میں انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھنڈے پانی کی, باہر سے آیا ہوا گرمی سے, تو پانی کے ساتھ انہوں نے چائے ضرور پیش کرنی ہے. جون کی گرمی میں بھی, جون کی گرمی میں بھی بالکل ایسے ہی تو بہت زیادتی پبلک کرتی ہے. تو اس کے نقصانات ذرا ہمارے عوام الناس کو بتائیے گا کہ کیا ہوتے ہیں ہماری ہیلتھ کے اوپر. بالکل جی, جیسا کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہر غذا یا ہر اجناس جس زمین میں پیدا کی ہیں وہ اس زمین کے لیے مفید ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چائے بنیادی طور پر جون سا ہے یہ ہماری غذا کا حصہ بالکل نہیں ہے, مگر ہم نے اس کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیا. بالکل صحیح, بریک فاسٹ ہو, لنچ ہو, ڈنر ہو, ہم اس کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح, جو کہ یہ ہماری غذا کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے, ہماری صحت پہ بہت نیگیٹو اثرات لے کے آتا ہے. اگر اس کی فہرست کی بات کی جائے نا تو چائے کے نقصانات کی فہرست زیادہ لمبی ہے بنسبت اس کے فائدے کے. بالکل صحیح. چائے ہماری باڈی سے پروٹین, کیلشیم کو نکالتا ہے, بالکل, جو کہ ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم تگ و دو محنت کرتے ہیں, کوئی اور شک ہم نہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اچھی پروٹین کھائیں, اچھی کیلشیم والی غذا لے کے آئیں, بالکل مگر صحیح. ہم وہ اپنی ضائع کر دیتے ہیں. بالکل آج صحیح. کل ہر دوسرا شخص جون سا ہے وہ مختلف قسم کے جوڑوں کے امراض, معدے کے امراض میں وابستہ ہے, بالکل اور اس صحیح. کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کھانے کے بعد از غذا جون سا ہے ہم چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, چائے بنیادی طور پر جون سا یہ ہمارے اندر انزائٹی کا سبب بھی بنتی ہے, بالکل جو صحیح. کہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ آتے ہیں, پیشنٹ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی, ہمیں گیسٹرک پرابلم رہتا ہے, ہمیں کانسٹیپیشن رہتا ہے, وہ چائے کی وجہ سے. اور انسومیا جیسی بیماری آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ لوگ راتوں کو سوتے ہی نہیں ہیں, اور وہ انزائٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. اور اینٹی ڈپریشن اور اینٹی انزائٹی میڈیسن کا ضرورت سے زیادہ استعمال آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹومک کو کتنا سلگش کر دیتی ہے, اسٹومک کو کتنا متاثر کرتی ہے. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے میں تو بنیادی طور پر چائے کو جون سا نا میں کہتا ہوں کہ بہت کم اور مائنر قسم کی استعمال کریں. ضرورت سے زیادہ استعمال اس کا بہت نقصان دہ, اور متواتر استعمال ڈیلی روٹین سے اس کو 2-2 3-3 ٹائم پینا وہ انتہائی نقصان دہ. اس وجہ سے نکوٹین اور کیفین وہ آپ کو معلوم ہی ہے, اگر اس کی فہرست کی بات کی جائے تو اس کو دیکھا جائے تو وہ تو ہماری باڈی کے لیے انتہائی نقصان دہ. بالکل صحیح. اور ہم اس کو زیادہ اپنے اندر جون سا نا وہ سرایت کرتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. جو کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہر بچہ, بوڑھا, جوان چائے کا استعمال کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس پہ تھوڑا سا جون سا ہے وہ توجہ دینی چاہیے. بالکل صحیح بات. تو باقی خاص طور پر میں نے ایک چیز اور انالیسس کی ہے کہ عمومی طور پر ہم کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ ضرورت ہے. جی ہاں, بہت زیادہ. ہر کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس کا استعمال کر رہے ایسے ہی, جو کہ وہ بھی بہت انتہائی خطرناک ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کو بھی دیکھا جائے تو اس کی بنیادی طور پر کالی بوتل, ایگزیکٹلی وہ کہا کہ کیا ہے کہ جون سا نا وہ گیسٹ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ بلیک کولا چاہیے. ہاں جی. اور ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بلیک کولا بہت ڈینجر چیز ہے. بالکل صحیح. آپ کی باڈی کے اندر سارا کیلشیم نکال دیتی ہے, وہ ون گو میں. اچھا, آپ کو کیلشیم تو نکالتی ہے. میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں جی, کہ جو بیٹری ہوتی ہے نا جو گاڑیوں کے اندر ہوتی ہے, اگر اس میں کاربن جم جائے, بالکل ایسے ہی ہے, اس کے اندر آپ اگر اس کو صاف کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں تو آپ کی جو بیٹری کا کاربن ہے وہ تک ریموو کر دیتی ہے وہ. سر ایکچولی اس کے اندر جون سا نا خاص طور پر ایسے ایسڈ شامل ہیں جو کہ بنیادی طور پر ہماری جسم میں جو پی ایچ ہے اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ہمارا اسٹومک جون سا نا وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے. تو مگر ہم لوگ جون سا نا وہ اب تھوڑا سا لائف سٹائل ہمارا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. ہم ذرا میں کہتا ہوں کہ ماڈرن دور میں نا ہم رہنا پسند تو کرتے ہیں, مگر ماڈرن رہنا بھی پسند کرتے ہیں, مگر اپنی صحت پہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری یہ صحت اس سے کتنی متاثر ہے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح. بہرحال ان چیزوں سے جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اوائڈ ہی کرنا چاہیے. obviously دونوں چیزیں نقصان کا باعث. اور میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اور حکیم صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ کھانے کے ساتھ مختلف قسم کی ہم ادویات بھی کھانے کے بعد لے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اینٹی انزائٹی میڈیسنز یا بی پی کی یا دوسری جتنا بھی ہم وہ میڈیسن کا استعمال کریں, ضرورت سے زیادہ میڈیسن کا استعمال بھی کھانے کے بعد وہ بھی مفید نہیں ہے. اور متواتر ہم بلڈ پریشر کی, شوگر کی اور انزائٹی کی, ڈپریشن کی میڈیسن کھاتے ہیں. میں یہ بھی تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ ہمیں ضرورت سے زیادہ میڈیسن کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو اب تو ہماری ایک لائف سٹائل کا حصہ ہو گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے کھانے کی ٹیبل پہ آتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میڈیسن باکس بھی سامنے رکھتے ہیں. جی ہاں, ایسے ہی. تو اب ہر تیسرا بندہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے, ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ
BP, ڈپریشن کی، انزائٹی کی میڈیسن استعمال کرتا ہے. بالکل صحیح بات، جو کہ ہمارے اسٹومک کو مزید سلگش کر دیتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ایک چیز بتائیں، جیسے عثمان بھائی نے ایک بات بتائی ہے کہ میڈیسن کا بہت زیادہ استعمال ہو گیا، اور کسی بھی بندے کو اگر سینے میں اس کی جلن ہو رہی ہے یا اس کو معدے کے امراض ہے، وہ نا میپرازول کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. یعنی میپرازول کھا لیا صبح صبح، اور اس کے بعد سارا دن ان کی بد پرہیزی جو ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہے. تو ہماری عوام الناس کو یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو یہ اویئرنیس دیں کہ اس طرح کرنے سے کتنا صحت کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. یہ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. بہت اچھا کوشچن ہے سر. اصل میں یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ ہم لوگ سیلف میڈیکیشن کی طرف بہت زیادہ چلے گئے ہیں. بالکل صحیح. اور اومیپرازول جو ہے وہ آپ کو کسی حکیم نے یا کسی ڈاکٹر نے لکھ کے دے دی کہ معدے کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے. اگر کھانا ہضم نہیں ہو رہا، ڈائریا، کانسٹیپیشن وغیرہ ہر جگہ میں رائزک دی جاتی ہے. بالکل صحیح. جیسے کہ پچھلے سال کی ایک ریسرچ ہے کہ اربوں روپے کی رائزک یہاں پہ بکی ہے بالکل پاکستان صحیح، میں. بالکل صحیح. تو لیکن کوئی بھی ساتھ یہ نہیں بتاتا کہ اومیپرازول یعنی کہ رائزک جو ہے وہ پروٹون پمپ انہیبیٹر بھی ہے، بالکل صحیح بات، جو کہ ہارٹ کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے. بالکل. اور جب آپ کا پروٹون پمپ ہی بلاک ہو جائے گا بالکل صحیح، تو پھر آپ کی ہارٹ ہیلتھ بھی ساتھ میں کمپرومائز ہوگی. بالکل صحیح. سائیڈ افیکٹ میڈیسن کے نہیں بتائے جاتے، جو کہ ایک بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے پاکستان کا. بالکل کہ صحیح. یہاں پہ میڈیسن بہت ساری ایسی میڈیسن ہے کہ جو کہ ہم جا کے اسٹور پہ بغیر پرسکرپشن کے بھی لے لیتے ہیں، جیسے کہ پیناڈول ہے. بالکل صحیح. کسی کو نہیں پتا کہ پیناڈول لیور کو کتنا ڈیمیج کرتی ہے. بالکل صحیح. اسی طرح سے رائزک ہے، اسی طرح سے اور بہت ساری ادویات ہیں کہ جس پیناڈول کے لیے کے ڈاکٹر بارے کی میں تو ضرورت سوری نہیں. میں آپ سے ایک بیچ میں سوال کیا کرنا، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پیناڈول کی ریسرچ ہے کہ بہت زیادہ اس کا استعمال جو ہے یہ بیرابن بھی کر دیتا ہے. ہاں جی، لیور کا تو ہے ہی ہے کہ وہ جو اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کی اس کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے لیور کی، اس کو جو ہے بہراپن کی بھی بڑی آ رہی ہے. ہاں جی، کوگنیٹو فنکشن سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ اویئرنیس نہیں دی جاتی، سائیڈ افیکٹس نہیں بتائے جاتے. صرف ایک آپ کو الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ آپ فارمیسی سے جا کے خود سے پرچیز کر کے میڈیسن کھا سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرسکرپشن. بالکل صحیح. جس کی وجہ سے یہ ساری علامات پھر آتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا خواتین کے حوالے سے تھوڑا سا یہ ہمیں بتائیں کہ خواتین کا بھی جو لائف سٹائل ہے آج کل بہت زیادہ جو ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے. اسپیشلی وہ خواتین جو جابس کرتی ہیں، جی ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتی ہیں، دفتر میں ہوتی ہیں. اب دفتر کے اندر وہ اپنا اسپیشلی گھر سے لنچ وغیرہ نہیں لے کر جاتی، بالکل وہیں سے کہ آن لائن کوئی برگر، کوئی پیزا، کوئی اس جیسی چیزیں آرڈر کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سٹمک جو ہے، ان کی گٹ ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. سر یہاں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ صرف اپنی گٹ ہیلتھ کا بیڑا غرق نہیں کر رہی ہوتی ہیں بلکہ اپنے ہارمونس کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. کیونکہ ہمارا جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سینٹرل آرگن ہے ہمارا جی سٹمک. جی 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 جو غذا ہم لیتے ہیں وہ ہماری پوری باڈی پہ افیکٹ کرتی ہے. بالکل صحیح. اور خواتین جب پروسیسڈ فوڈ لیتی ہیں تو اس کا الٹیمیٹ افیکٹ آتا ہے ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم پہ. بالکل صحیح. آج کل کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو 17-18 سال کی ایج میں PCOS، فائبرائڈز وغیرہ ہو رہے ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہماری جن فوڈ کا سے. کبھی وجود بھی نہیں ہوتا تھا. 20 سال پہلے یہ نام بھی سننے کو نہیں ملتے تھے. بالکل صحیح ہے. اور ایسے ہارمونل ایشوز آ رہے ہیں جس میں آپ کے مینسٹرل ایشوز آ رہے ہیں بہت زیادہ، ایون ریپروڈکٹیو ایشوز میں پھر وہ آگے جا کے انفرٹیلیٹی کے ایشو آ رہے ہیں. اس سب میں کہیں نہ کہیں غذا کا رول ہوتا ہے جس کو کہ ہم مد نظر نہیں رکھتے. بالکل صحیح. بالکل. اور آفس کی خواتین کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، وہاں پہ بھی ایک یہی چیز چل رہا ہے کہ آلریڈی آپ ایک سٹنگ پورا آپ کا ایک پورا دن 8-9 گھنٹے آپ نے بیٹھ کے کام کرنا ہے، ساتھ میں آپ پروسیسڈ فوڈ لے رہے ہیں، پھر کولڈ ڈرنک چل رہی ہے، پھر چائے چل رہی ہے. تو یہ تمام تر وہ چیزیں کہ جس کے لیے آپ اپنا پیٹ تو بھر رہے ہیں لیکن آپ اپنی گٹ ہیلتھ کو تباہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. جس میں غذائیت نہیں ہے، جس میں صرف اور صرف آپ اپنے کیمیکلز کو بڑھا رہے ہیں اور انزائمز کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور اس میں شدید صحت انہی لوگوں کی زیادہ متاثر ہوتی ہے. آج کل جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ زیادہ آتی ہی اسی ایشوز کے ساتھ ہیں ہمارے پاس کہ ان کی گٹ ہیلتھ صحیح نہیں رہتی. بالکل صحیح ہے. تو خواتین کو کیا آپ اس میں میسج دینا چاہیں گے؟ سر جیسے سر نے بتایا کہ چائے کا بے دریغ استعمال ایک تو یہ روکنا ہوگا. ہر کھانے کے بعد جو ہم چائے پیتے ہیں ہربل ٹی بھی آپ نے نا سجیسٹ کرنی ہے. ہاں جی، ہربل ٹیز ہماری بہت مفید ہیں اگر آپ چائے کو ریپلیس کر دیں اس سے. جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں، ہمارے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری کریونگ نہیں ختم ہوتی. ٹھیک ہے. تو جو لوگ کریو کرتے ہیں کہ مطلب ان کو کھانے کے بعد چائے چاہیے ہی چاہیے، تو وہ چائے کو ریپلیس کر سکتے ہیں ہربل ٹی کے ساتھ. جیسے کارڈمم ٹی ہے، ٹھیک ہے، یا ادرک کا قہوہ ہے، یہ بہت مفید ہے، ڈائجیشن کو بھی بہتر بناتا ہے اور آپ کے ہارمونز کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے. اور طبی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں بہترین قاصر ریا بھی ہے. ہاں جی، قاصر ریا. آپ خاندانی طبیب ہیں نا جی آپ. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. اچھا صاحب بھائی، میں نا آپ میپرازول کی بات کر رہے تھے، ہمیں برانڈ کا نام نہیں لینا چاہیے، میں سالٹ کی بات کرتا ہوں.
بڑے محتاط اندازے کے مطابق نا یہ پاکستان کی آبادی میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کی ہے تو اس نے کبھی زندگی میں میپرازول استعمال نہیں کی ہے. اچھا کبھی نہ کبھی استعمال کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن 30-40% آبادی جو ہماری گٹ ہیلتھ سے متاثر ہے وہ میپرازول پر لگی ہوئی ہے. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک نسخہ بتاتا ہوں. وہ بس آپ مختصر سا بتا دیں. میپرازول کا متبادل ہے وہ, متبادل زبردست اور بہت سستا ہے. آپ نے 10 گرام اجوائن لینی ہے, 10 گرام پودینہ لینا ہے اور 10 گرام زیرہ لینا ہے. اچھا اس میں 5 گرام آپ نے چھوٹی الائچی, سبز الائچی اچھی والی, وہ شامل کر لینی ہے. اس کو پاؤڈر کر لینا ہے اور اس کو آپس میں مکس کر لینا ہے. مکس کرنے کے بہت باریک پاؤڈر کر لینا ہے اور ہر کھانے کے بعد کرنا ہے. جیسے عثمان بھائی بتا رہے ہیں کہ جو بھی آپ لت لگی ہوئی ہے, چائے کی ہے, کولڈ ڈرنک کی ہے, میپرازول کی ہے, ٹھیک ہے, وہ ختم ہو جائے گی اور کھانا بہترین ہضم ہوگا, نہ کانسٹیپیشن ہوگی, نہ ڈائریا ہوگا. اور یہ آئی بی ایس پر بھی کام کرتا ہے یہ نسخہ, اور یہ ڈائریا کے عام ڈائریا پر بھی, عام ڈائریا پہ ظاہر سی بات ہے. اس میں اجوائن جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور دوسرا آپ نے ریلیکس, پیشنٹ ریلیکس ہو جائے گا. یقین کریں یہ جو میپرازول پر لگے ہوئے پیشنٹ, ان کو پہلے صرف صبح کھانا پڑتا تھا, ابھی ان کو رات کو بھی کھانی پڑتی ہے. بالکل صحیح. تو وہ وہ ان کے جگر تباہ کر رہے ہیں, ان کا گردہ تباہ ہو رہا ہے, اور دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اچھا ایک اور بھی آپ کو چیز بتاؤں, عثمان بھائی نے بتایا نا بوتل, اور آپ نے یہ جو بتایا پودینے کا, اچھا انہوں نے ایک اور لگا دیا کہ منٹ مارگریٹا پی لیں ہم, یعنی چسکا ختم نہیں کرنا کہیں پہ بھی, یعنی پودینہ ہے ابھی میں, آپ اسے اس میں بوتل تو ڈلے گی یار, اس میں وہ غلط ہے, خطرناک ہے, وہ زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. آپ نے جو نیچرل ہے, آپ نے نیچرل کوئی جو ہے اس کو فنا کر دیا. منٹ مارگریٹا کی جگہ سکنجبین پیئیں, سکنجبین کے اندر پودینہ شامل کریں, ہاں اس کے اندر کر سکتے ہیں. کیا کمال ذائقہ بنتا ہے. بہترین وہ اینٹی ایسڈ ہے. پھر آپ نے زیرے کا بتایا, بہترین مدر ہے. یہ جو میں نے چیزیں بتائی نا, آپ بہت ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں, ہربل ٹیز کے معاملے میں عثمان بھائی. میں زیرے کا کعوہ آئی بی ایس والے پیشنٹ کو بھی اور ایچ پیلوری والے پیشنٹ کو لازمی کرتا ہوں. اچھا جب ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, یقین کریں وہ کالی چائے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, دودھ والی چائے بالکل چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صدف بتا رہی تھیں کہ پیشنٹ کو کریونگ ہوتی ہے, ہم ایک دم سے اس کی کوئی بھی چیز چھڑوا نہیں سکتے, تو اس کا متبادل دیں. مطلب اگر میپرازول والا پیشنٹ ہے اور اس نے 4-5 دن میپرازول نہیں کھائی تو اس کی حالت بری ہو جاتی ہے, جیسے ایک نشئی کی حالت ہو جاتی ہے نا, ان کو جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, مطلب بالکل الگ الگ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں, پین سٹارٹ ہو جاتی ہے باڈی میں بھی, کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے, ڈائریا والا پیشنٹ ڈائریا, درد والا پیشنٹ درد پیٹ میں شروع ہو جاتا ہے. یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے, یہ اگر وہ استعمال کر لے تو اس کے بعد اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. بالکل صحیح. اچھا جیسے مشرف بھائی نے بتایا, عثمان بھائی آپ یہ بتائیں کہ ان کا نا جسم ٹوٹنے لگتا ہے, یہ معاملات ہو جاتے ہیں, تو نسخہ تو ہربل ہے, لیکن ایک انسان بہت عرصے سے اس کو استعمال کرتا ہے, ایک دم چھوڑنا اس کو مشکل بھی ہو جاتا ہے, تو اس میں پہلے آہستہ آہستہ کمی لائیں گے, کیا اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم؟ اچھا ایک اور چیز کا میں اضافہ کرتا ہوں, حکیم صاحب نے بہت اچھے باتیں کی ہیں. ہماری ڈیلی روٹین میں جو ہم کھانا استعمال کرتے ہیں, جس میں ہم کوئی بھی سالن بناتے ہیں یا کوئی بھی ہم گریوی استعمال کرتے ہیں, جی ہمیں اس میں تھوڑا سا انگریڈینٹس کا تھوڑا سا اضافہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, میری مراد کہ خاص طور پر ہم خشک دھنیے کا استعمال زیادہ کریں, جس کو انگلش میں کوریانڈر کہتے ہیں, اور یہ بہت اچھا ہے اسٹومک کے لیے, بالکل صحیح. ہائی بلڈ پریشر پیشنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے, بہت اچھا. ہم اس کا استعمال تھوڑا سا بڑھا دیں. پھر کھانوں میں ہم کلونجی کا استعمال اور زیرے کا استعمال, بالکل صحیح, اگر تھوڑا سا بڑھا دیں گے تو ہم کھانا جلد ہضم کر سکیں گے. بالکل صحیح. اچھا آپ نے کلونجی کا ذکر کیا ہے, ایک میں آئی بی ایس کے حوالے سے بتا دوں کہ آئی بی ایس کا ایک پیشنٹ تھا, اس کو دار چینی اس کے اندر کلونجی ایڈ کر کے دی تھی, بالکل اس نے بڑا زبردست رزلٹ دیا تھا. یہ میرے نسخہ میری نظر سے گزرا ہوا ہے, اور بالکل وہ واقعی بہت اچھا, بہت کام کرتا ہے. اچھا اس کے ساتھ ہمیں کھانوں میں آئل کا کم استعمال کریں. جی ہاں بالکل, اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر کوئی گوشت وغیرہ استعمال کریں, پبلک تو کہتی جب تک تری نہ آئے ہم نے کھانا ہی نہیں کھانا. بس یہ ذرا تھوڑا سا غلط اس طرح ہے, اور اس کو ہمیں تھوڑا سا دیکھیں نا, ہمیں یہی چیز ہے, ہمیں تربیت کا حصہ ہے. بالکل صحیح ہے. ہم نے ایجوکیشن تو بہت حاصل کر لی ہے, مگر ابھی تک ہیلتھ کی ایجوکیشن ہمارے ملک میں رائج نہیں ہوئی. بالکل, جو کہ ہر بچے کو, ہر نوجوان کو پڑھنا لازمی ہے. ہم اسلامیات بھی پڑھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم ہر چیز پڑھ لیتے ہیں, ہر مضمون پڑھ لیتے ہیں,
میٹرک تک ہم نے کم سے کم 8 مضمون تو پڑھے ہوتے ہیں. جی ہاں، مگر کم از کم ہمیں ہماری حکومتی لیول پہ یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں ہیلتھ کا ایک مضمون رکھنا چاہیے جس میں ہمیں یہ اویئرنیس ہو کہ اس چیز کے کھانے کے بعد ہم کون سی چیز کھا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور اگر یہ چیز ہم نے کھا لی ہے تو اس کے بعد ہم نے پانی پینا ہے یا نہیں پینا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزوں کی اویئرنیس ہمیں بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. اب کھانے پہ جیسے کہ ابھی میں بات کر رہا تھا, کھانے کی غذا کے حوالے سے ہمیں ریڈ میٹ کا استعمال ہمیں کم کرنا چاہیے. ہم اس کو بہت ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ہی ساری پروٹین لے لیں. بالکل صحیح. اور پورے ہفتے کی ہم جو پروٹین ہوتی ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو 7 دن کو ہم 1 گھنٹے میں کور کر لیں. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا. اور دوسرے نمبر پہ ہم اسپائسی بہت زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں, اور اسپائسی جتنا ہم کھانا اسپائسی زیادہ کھائیں گے وہ ہمارے اسٹومک کو بہت ڈسٹرب کرے گا. اور اسی کے ساتھ ہمارے ہائی بلڈ پریشر پیشنٹ, ہارٹ کا, دل کے امراض کیوں بڑھ رہے ہیں؟ بیشتر 90% دل کے امراض ہمارے معدے سے وابستہ ہیں. بالکل صحیح. بالکل ایسے. میڈیسن کا زیادہ استعمال یا کھانے کی بے ترتیبی کی وجہ سے ہم دل کے امراض کے پاس جاتے ہیں. نوجوانوں میں جو اموات ہو رہی ہیں, اچانک ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, یہ اس کی بنیادی ہسٹری چیک کر لیں تو وہ پیشنٹ 2 3 4 5 سال سے نا معدے کے مرض میں مبتلا ہوگا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے گھریلو خواتین خاص طور پر جب کھانا بناتی ہیں تو وہ اس بات کا بالکل دھیان نہیں رکھتی کہ ہم نے اس میں کون کون سے اجزاء, کن اجزاء کے ساتھ ان کو بنانا ہے تاکہ ہمارے بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے, ہماری ایسیڈیٹی بھی کنٹرول رہے, اور ہمارے جسم میں باڈی میں پی ایچ بھی نارمل رہے. بالکل صحیح. اور پی ایچ کا کھیل ہے سر. ہاں جی, اور یہ ہماری باڈی میں جو پی ایچ ہے اسی کا سارا عمل دخل ہے کہ ہم نے باڈی کو کتنی جلدی جونسن ہم نے غذا کو ہضم کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے کہ آپ تینوں مہمانوں کا جی بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. موضوع تو بہت لمبا ہے لیکن ہمارے پروگرام کو ظاہر ہے اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا تھا, تو آپ کا تینوں کا بہت شکریہ, قیمتی وقت نکال کے لائے. انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ کو ضرور دعوت دیں گے. تو خواتینوں حضرات, ہمارے ساتھ بیٹھی تھی ڈاکٹر صدف جاوید, حکیم سید مشرف علی زیدی اور حکیم محمد عثمان چشتی صاحب, جو آپ کو گٹ ہیلتھ اور امراض معدہ کے حوالے سے اویئرنیس دے رہے تھے. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا, اور جو ہمارا کوئی بہن بھائی اس مرض میں مبتلا ہے ان کی مفید رائے پہ ضرور عمل کرے گا اور صحت مند زندگی ضرور گزارے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی کو اجازت دیں. انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.